إن شاء الله فأستغفر شيخ من المقام مدد طريقات مع الصحبة والخير في الجمعية. Allah Azze ve Celle'nin kudret-i azameti insanların اللہ عز و جل کی قدرت اور اس کی عظمت لوگوں کی عقل اور ان کے تصور سے پرے ہے. kudretiyle oluyor. Biz bu yaşıyorsak ہر چیز اس کی قدرت سے ہوتی ہے. اگر ہم جی رہے ہیں تو ہم اللہ عز و جل کی مرضی سے جی رہے ہیں. şeyler var ki en ufak bir şey Allah Azze ve Celle onu ایسی چیزیں ہیں کہ اگر اللہ عز و جل چاہے harekete geçirse چھوٹی سے چھوٹی چیز کو حرکت میں لے آئے kalmaz. اور Bir tane insan kalmaz. پھر یہ Hayvan kalmaz. مخلوق نہ رہیں، Onun کوئی انسان کوئی جانور نہ رہے. azameti اس کی قدرت اور عظمت ان سب چیزوں میں جیتی ہے. yaşayıp da جب تک موت نہ آ جائے vakta kadar لوگ اس سے پہلے gitmesi insanın نہیں جاتے. bunları لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، ہمیں یہ دوائی ملی ہے وہ دوائی ملی ہے، اور اس پر فخر کرتے ہیں. bulduk diye iftihar ederler. O da Allah یہ بھی اللہ عز و جل کی مرضی سے ہے. iradesiyle oluyor. İlaç دوائی کوئی فائدہ نہیں لائے گی اللہ عز و جل کی مرضی کے بنا. olmasa Allah Azze ve Celle'nin iradesi olmasa fayda vermez. لوگ اس کو خام خامے لے رہے ہوں گے. Almış olur. Onun etkisi اس کا اثر اللہ عز و جل کی مرضی سے ہے. şundan bilmek lazım. Nasıl bir vakit اس لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے، کافر بھی تو دوائی لیتے ہیں اور بہتر ہوتے ہیں. بالکل، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہے. oluyor. Her şeyin bir hikmeti var. Bir ہر چیز میں حکمت ہے. her şeyi bilen اللہ عز و جل ہے جو ہر چیز جانتا ہے. bu اللہ عز و جل نے آدم کی اولادوں کے لیے یہ سسٹم بنایا ہے اور یہ سسٹم قیامت تک چلے گا. kıyamete kadar olacak. Bazen hasta olacak, bazen iyi کئی دفعہ لوگ بیمار ہوں گے اور کئی دفعہ بہتر. olacak, bazen کئی دفعہ دوائی کام کرے گی اور کئی دفعہ نہیں کرے گی. Allah Azze ve Celle'nin iradesini onu bilmek lazım. ہر چیز اللہ عز و جل کی مرضی سے ہے. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. Olan مومنین اور مسلمانوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے یہ دوائی لی اور میں بہتر ہو گیا. demesin. اللہ عز و جل نے اس دوائی کی خواہش کی Murat etti bu ilaca, اور اس کی حکمت سے hikmetiyle اس نے شفا ڈالی اس میں. şifa koydu. O ilacı alıp iyileşiyoruz. تب ہم نے یہ دوائی لی اور ہم بہتر ہوئے. Kendisinin de صرف دوائی سے نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی مرضی سے. onun için بیماریاں اور وہ یہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے لکھا ہوا ہے لوگوں کے لیے، onlar تو یہ آنی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کیا پھر ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں، دوائی نہ لیں؟ yazdığı şey. نہیں، آپ کو یہ لینی ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شفا اللہ عز و جل کی طرف سے آتی ہے. نہیں تو دوائی تو کافر بھی لیتے ہیں. Olacaksın ama Allah Azze ve Celle'nin کئی دفعہ وہ بہتر ہوتے ہیں، کئی دفعہ نہیں ہوتے. yoksa کچھ دوائیاں ہیں جو آپ کو لینی ہیں، bazen iyileşiyor, iyileşmiyor da وہ لینا mecbur olmaz. یہ چیز ہے جو لوگوں کو کرنی چاہیے. Bunları da کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو لوگ نہیں لیں گے تو وہ خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے. اس لیے لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے. şeyler var. O اگر وہ لوگوں کو ایسا کہتا سنتے ہیں başkasına کہ دوائیوں کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو چھوڑ دیں، تو پھر وہ خود ہی ذمہ دار ہے اس کے. bilmesi lazım. Herkesin nasıl انہیں بسم اللہ پڑھنا ہے اور ilaçla نیت کرنی ہے کہ شفا اللہ عز و جل کی مرضی سے آئے گی. o vakit mesuliyet ona olur. جب آپ ایسا کرتے ہیں تب آپ اللہ عز و جل کو Da şifa olsun. بھلاتے نہیں ہیں. Bunda
اور اپنے دماغ سے اس کو نکالتے نہیں ہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ عز و جل کی قدرت سے ہے۔ کچھ لوگ اللہ پر بھروسہ کرنے کو غلط سمجھتے ہیں۔ آپ کو آپ کے بھروسے کی وجہ سے دوسروں کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ عز و جل نے یہ امتحان کے طور پر دیا ہے، ہمیں اس سے لڑنا ہے جب تک hم زندہ ہیں، اور دوائیوں کو اور بیماریوں کو جھیلنا ہے اس دنیا کی، جب تک ہم اللہ کے پاس نہ چلے جائیں۔ اللہ ہمیں اس کا ذکر نہ بھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کا مطلب ہے اللہ عز و جل کو نہ بھولنا۔ یہ صرف اللہ اللہ کہنا نہیں ہے، ذکر کا مطلب ہے نہ بھولنا، عربی میں ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہمیں اس کا نام یاد رکھنا ہے ہر چیز میں۔ اس کے نام سے ہر چیز بہتر ہوگی، ہر چیز آسان ہوگی، جیسے کہ سلیمان چلیبی مولید میں کہتے ہیں۔ ومن اللہ توفیق۔ الفاتحہ۔